گفتگو ہوتی ہے جی، لیکن بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور شبلی فراز صاحب نے ان کی بات میں وزن بھی ہے کہ اس وقت جب ایک مسئلہ درپیش ہے اور جو کہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، اس وقت وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اپوزیشن سے، پاکستان کی میڈیا سے، کہ بھئی انگلیاں مت اٹھائیے، ایک مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جانا ہے اور انتشار سے بچنا ہے. تو احسن اقبال صاحب یہ تو پھر بچنا چاہیے نا. آپ نے تو بھگتا ہوا ہے، دیکھیں آپ نے بحیثیت انٹیریئر منسٹر بھگتا ہے، آپ نے اپنی ذات پر بھگتا ہے. میں تو آپ کو بھی کہہ چکا ہوں نا، یہ اس سے زیادہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آج میڈیا جو ہے وہ لائیو کوریج نہیں کر رہا. جیسے ورلڈ کپ کی بال ٹو بال لائیو کوریج ہوتی ہے نا، اس طرح ہمارے دور میں جو دھرنا تھا اس کی بال ٹو بال لائیو کوریج تھی. آج تو میڈیا نہیں کر رہا. ہمارے دور میں سمیت ان کے جو تمام ٹاپ لیڈرز ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اس دھرنے کے اندر اور اس مظاہرے کے اندر شریک تھے. آج آپ مجھے بتائیں کوئی اپوزیشن کی پارٹی جو ہے اس چیز کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں اٹھا رہی. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ نہیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ آپ کوئی یکسوئی پیدا کریں. آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے؟ ایک دن ایک وزیر ایک بیان کرتا ہے، اگلے دن دوسرا دے دیتا ہے، تیسرا وزیر آتا ہے وہ کوئی نیا بیان دے دیتا ہے. نہیں، they are totally confused. They don't know what to do. ان کے آپ وزراء کے بیانات دیکھ لیں، وہ گھنٹوں کے حساب سے بدلتے ہیں. گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے ان کے موقف بدلتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے سیک آؤٹ کی ہے کوئی کوآپریشن؟ کیا آپ نے علماء کو انگیج کیا ہے؟ کیا آپ نے اپوزیشن کو انگیج کیا ہے؟ سر علماء کو تو وہ ساتھ کو بات کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ بتائیں نا، آپ ریکارڈ پہ اگر تو کوئی سیکرٹ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ میڈیا میں آتا ہے نا. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے بظاہر کوئی نہ علماء کو انگیج کیا گیا. انصار صاحب ذرا زیادہ جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، کوئی ان کے علم میں ہے. نہ انہوں نے کوئی ایسی ایفرٹ کی ہے کہ اپوزیشن سے تعاون لینے کی بات کی ہو. لیکن ہم خود سیلف رسپانسبلٹی کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ اس موقع کا کوئی کسی قسم کا ہمارے بیان سے، ہمارے کسی عمل سے یہ نہ لگے کہ ہم سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹی ایل پی کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا تھا سر آپ کے خلاف، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا گیا تھا. کنہوں نے کیا تھا؟ ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے اس وقت. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یو آر ایٹ دی لاسٹ لیگ آف دس. جی آپ کی تو 17 میں اس وقت بالکل. دیکھیے میں آپ کو ایک اور واقعہ آج آپ کو بتاؤں. میرے پاس مذاکرات کرنے آئی ٹی ایل پی کی لیڈرشپ، تو پیر افضل صاحب اس کی وفد کی قیادت کر رہے تھے. پیر افضل قادری صاحب. جی، پیر افضل قادری صاحب. اچھا، انہوں نے جب ہم بیٹھے تو ایک سکرین شاٹ دکھایا کہ جی جو آپ نے حلف نامہ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. میں نے وہ سارا پڑھا تو وہ دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے پاس صرف اس کا ایک صفحہ ہے. یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ وہ جو ریپیٹیشن تھی حلفیہ اقرار کی وہ ادھر نہیں ہے، لیکن اس کو انہوں نے جب سمپلیفائی کیا ہے تو اینڈ آف دا حلف جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ لکھ دیا کہ میں مدرجہ بالا حلف دیتا ہوں عبارت کی. انہوں نے کہا جی اس پہ تو نہیں لکھا. میں کہا آپ کے پاس تو پہلا صفحہ ہے. ہم نے پھر ڈاکومنٹ پورا منگوایا. اس کے دوسرے صفحے پہ جب یہ میں نے ان کو عبارت دکھائی اور انہوں نے پڑھی کہ میں مدرجہ بالا اس کا حلف دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک نئی صورت ہمارے سامنے آئی ہے. میں اس چیز کو شورا کے اندر لے کے جاؤں گا اور ڈسکس کروں گا، اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو. اینڈ دے نیور کیم بیک. کیونکہ وہ اس حد تک معاملے کو بڑھا چکے تھے کہ اب اگر یہ کہتے کہ ہم سے یہ صرف نظر ہو گئی یا ہم نے یہ دوسرا نہیں دیکھا. اس وقت جو ہے نا فرسٹ پیج اس فارم کا وہی سرکولیٹ کیا گیا تھا، دوسرا صفحہ کسی نے نکالا نہیں تھا. شبلی صاحب ایک بات سر، چلے میں اس کو میں لفظ کنفیوژن کو بیکاز آبویسلی آپ تھوڑے سے ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، آئی ول ناٹ یوز. میں آپ کو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں سر، آپ حکومت کے پاس بڑا اچھا میکنزم ہوتا ہے. آپ کو پتا تھا اپریل 2021 میں یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ دہشت گردی کرنے جا رہے ہیں، تبھی آپ نے ATA 11B کے تحت ان کو پرسکرائب کیا، ان کو کالعدم قرار دیا. سر جب آپ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا، میرا سوال یہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اسی ملک میں موجود ہے ماشاءاللہ، ان کو پتہ ہے ان کے مطالبات کیا تھے، اچھے تھے، برے تھے، صحیح تھے، غلط تھے. آپ کی حکومت نے اس وقت ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لیا کہ بھائی یہ غلط ہے، ان کے پیچھے ان کو فنڈنگ بھی غلط ہو رہی ہے، کوئی شاید پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہوں گے، تو ان کا کام جو ہے یہاں پر روکا جائے. آپ نے دوبارہ انہیں وقت دیا اور پھر ریاست کو دوبارہ دھچکا پہنچ رہا ہے، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، ریاست کو پرابلم آ رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا ایشو چاہے ہم مانے نہ مانے، ساری جب سے ہم پچھلے میرا خیال ہے 77 آنورڈز جو ہے تو جو ایک
ایک ایکسٹریمزم کا جو ایک بیچ بویا گیا, جنہوں نے وہ جو بھی تھے جو الگ تھے, جو بھی ہوا, اس کے بعد ساری حکومتیں اسٹرگل کرتی آئی ہیں اس ایشو کے پاس, اسی کے ساتھ. اور یہ جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ بھائی یہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ نہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر حکومت, آپ نے کوئی مس ہینڈلنگ نہیں کی سر, آپ نہیں دیکھیں مس ہینڈلنگ کین بی, اس پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. مطلب ہے دیکھیں کوئی چیز جس طرح کہ ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اس دن جو انڈیا کے اگینسٹ میچ کھیلا وہ فلالیس تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہماری اس میں یہ چونکہ وی آر ڈیلنگ ود لا اینڈ آرڈر سچویشن, ود پیشنز, ود ایک ایسا ماحول جس میں کہ آپ سے ٹیکٹیکل غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی ہیں, ٹائمنگ کی بھی ہو سکتی ہیں, جی ٹائمنگ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, ٹائمنگ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس میں اصل چیز کیا ہے کہ دیکھیں میں اپنے جو ہمارے پاکستانی دیکھنے والے ہیں, میرا یہ ایک ایز اے ویری ایوریج مسلمان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں, اور یہ اس سے قطع نظر کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ اس پرائم منسٹر لیول پہ کبھی بھی اتنے ایک کلیئر انٹرنیشنل نیریٹو بنایا گیا ہو جس میں کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہم نے ہمارے پرائم منسٹر نے جتنی ایفیکٹولی ٹل دا ویری ریسنٹ کہ جی 12 ربیع الاول کو کس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا, یہ اسلام آباد تھا, لگتا تھا کہ جی ایک جشن کا سماں ہے, لوگوں نے اس میں بڑا دس از واٹ اے لیڈر ڈز. یہ وہ لیڈر اس طریقے سے وہ لے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک بنایا ہے کہ جو لوگوں جو اتھارٹی بنائی ہے اس کو بھی پولیٹیسائز, اتھارٹی جو بنائی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سارے ان عوامل کا جائزہ لے, اپنی سفارشات دیں, وہ میکنزم بنائے کہ ہم انٹرنیشنلی آج روس کے یہ فرانس کے سفیر کی بات ہو رہی ہے, کل کوئی جو ہے تو ادھر سے یو کے سے کر دیتا ہے, کل کبھی اس سے کر دیتا ہے. یہ تو وی آر فالوئنگ انٹو دی ٹریپ. گوئنگ بیک ٹو دی بیسک, جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. دیکھیے سینٹ میں جب حافظ حمداللہ صاحب نے اس پہ امینڈمنٹ دی کہ نہیں جی, انہیں شبہ کا اظہار کیا کہ شاید اس سے ہو, حالانکہ ہمارا یہ ویو تھا کہ لیگلی چینج نہیں ہوگا, لیکن یہ ختم نبوت اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس پہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ اگر کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی ہے تو اس کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے. تو وہاں جو حافظ حمداللہ کی امینڈمنٹ تھی اس کو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے سپورٹ کیا, پی ٹی آئی نے اس کے خلاف ووٹ دیا, یہ سینٹ کا ریکارڈ ہے, وہاں سے پاس ہوا وہ. نہیں نوٹ ٹرو کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کمیٹی تھی جس میں ساری پارٹیز تھیں, وہاں پہ سب نے اس کو مل کے پاس کیا تھا, اس میں کسی نے ڈسینشن نوٹ نہیں دیا. اس کے بعد جو ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ بھی اس پہ لوگ تحفظات کا اظہار کریں, 24 گھنٹے میں پارلیمنٹ نے اس کو انڈو کر دیا, اس کو اوریجنل ریسٹور کر دیا. لیکن جب یہ سارے عمل کا حصہ تھے, انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, چھلانگ مار کے ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حکومت کے خلاف ختم نبوت کی انہوں نے مہم چلائی. میں نے پوری اپنی منیب الیکشن کیمپین اس بنیاد پہ لڑی تھی کہ میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میرے خلاف کفر کے فتوے ہو رہے تھے, اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی والدہ کو سب جانتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت کی سپاہی تھیں. میرے والد جنت البقی مدینہ میں ہیں, حضور نے وہاں پہ ان کو جگہ دی ہے, اور میری اپنی نسبت ہے. لیکن مجھ جیسے مذہبی پس منظر رکھنے والے بندے کو بھی انہوں نے اپنے ایمان کی صفائی دینے کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. یہ وہ جذبات تھے جو پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف مذہب کارڈ کے طور پہ استعمال کیے. ہم نے تو نہیں کیا. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بالکل ایک بریک لے لوں, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انصار بھائی صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. خبر آپ سے لینی ہے شفیع صاحب. اچھا ہاں جی بالکل. اچھا آپ جواب دینا چاہ رہے تھے حسن صاحب. جی میں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مخالفت کی. ہوا یہ تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ درست ہے کہ سینیٹر حافظ حمداللہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, اور اس کے بعد ایک پورا ایک کرائسس بن گیا جس میں کہ جو اس وقت کے لاء منسٹر تھے زاہد حامد صاحب, ان پہ بڑی سیریس قسم کے سوالات اٹھنے لگے. اور یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, مجھے نہیں ہے اس کا پتہ, میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ غلط تھے. اس کے بعد ایک جو ہے تو ایک پورا ایک کیمپین بن گیا کہ جی انہوں نے ولفلی اس کو چینج کیا ہے,
جو کہ ہمارا جو ہیلتھ تھا. آپ اس پہ بلیو کرتے تھے؟ انہوں نے بالفلی کیا؟ نہیں دیکھیں, بیکاز یو یوزڈ اٹ نا. نہیں وی نیور یوزڈ اٹ دیٹ وے, وی ڈڈ ناٹ. یس یو اسٹوڈ ود ٹی ایل پی سر. نہیں ہم دیکھیں ایشو تو یہ تھا نا کہ ہماری جو پولیٹیکل وہ تھی, جو ان کے ساتھ جو ڈفرنس تھا وہ اپنی جگہ پر. تو آپ نے استعفے کا مطالبہ بھی کیا نا, انہوں نے لا منسٹر کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی. بیکاز دے کیم اپ ویری لیٹ. انہوں نے بڑے پہلے تو یہ مختلف تعویلیں دیتے رہے. 24 گھنٹے میں اس میں ٹائم لگا بڑا, اس میں بڑی کنٹروورسی ہوئی, بڑا ہوا. اٹ واز انفارچونیٹ. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا احسن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب یہی ہوتا ہے کہ چلیں اسیوم کر لیں کہ جی شبلی فراز نے غلطی کی ہے. اچھا اب آپ جو ہے تو چاہتے ہیں کہ چونکہ شبلی فراز نے یہ کیا تھا اب میں نے بھی یہی کرنا ہے, اس سے ڈبل. ہم تو میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کر رہے وہ جو آپ نے کیا تھا. میں نے پورا الیکشن اس مسئلے پہ لڑا ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. آپ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے اپوزیشن سے؟ اپوزیشن آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آئی ریپیٹ کہ دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, ہماری پالیٹکس ہوتی رہے گی, ہماری مخالفت جاری رہے گی, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پہ جو دیکھیں ریلیجس یا کسی فرقے وراثت پہ کسی اس پہ آپ کو اگر کوئی بالکل ٹھیک ہے یہی سینٹی وہ آپ سے بھی امید کرتے تھے کہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سمجھ لگ گئی. لیکن چلیں اب ایسا میں آپ کے پاس آؤں گا سر. جو اب حالات ہیں, حکومت نے اب کہہ رہی ہے حکومت کے ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے, ریاست چیلنج نہیں ہو سکتی, حل کیا ہے سر؟ دیکھیں میں نے پہلے اپنے جو جواب تھا اس میں میرا خیال ہے کہ یوز آف فورس جو ہے اٹ ول ایگریویٹ دا سچویشن. اس کو, اور میں آپ کو بتاؤں کسی گورنمنٹ ابھی احسن اقبال صاحب کو دوبارہ انٹیریئر منسٹر بنا دینا, میں آپ کو بتاؤں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم بالکل ایک دم فوری ٹیک آن کرتے ہیں, بیکاز اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہیں اور امپلیکیشن جب فال آؤٹس ہوتے ہیں تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. سو گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کول مائنڈیڈ, اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کول مائنڈیڈ ہوتی ہے. اس کے جو رسپانسز ہیں نا وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہونے چاہیے, غصے والے اور اس کو ریڈ وہ کچھ کرنا چاہیے جو ایک عام فرد ریڈ نہیں کر سکتا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پہلے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کی بڑی بہت ہی اور دیکھیں وہ جس جذبے سے آ رہے ہیں اور جس نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں, اور جو آپ کی طرف فورس ہے وہ بھی وہی جو بات کر رہے تھے شبلی صاحب کہ جی یہاں پہ بھی نعرہ تکبیر بھی ادھر ہو رہا ہے, ادھر بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو مطلب ہے کہ یوز آف فورس سے دبانا بڑا مشکل کام ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا, جب ان کے دور میں ہو رہا تھا نا پی ایم ایل این کے دور میں, تو اس وقت میڈیا کے چینلز کو بند کر دیا گیا تھا, اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی میڈیا کے ساتھ. بالکل یہ کیا جانا چاہیے بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لائیو فوٹیج دکھائی جا رہی تھی نا, اس کی وجہ سے کئی شہروں میں انتشار پھیل گیا, لوگ باہر نکل کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا لوگوں کو. سو اس دفعہ الحمدللہ اس لحاظ سے میڈیا رسپانسبل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہی والی بات, پہلی والی بات کہ جو ہے نا کہ فیولنگ دا فائر والی بات اگر اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے تو میڈیا کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور آخر میں, جہاں تک دیکھیں ابھی پہلے بات ہوئی, آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا, شبلی صاحب بھی, ایز پر ایز دا پرائم منسٹر از کنسرنڈ, ان کا اس ایشو کے اوپر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی, ادروائز بھی, میکرون نے جب یہ انسیڈنٹ ہوا میکرون کو بھی بڑا سخت انہوں نے جواب دیا تھا, ٹویٹس بھی کیے تھے, سارا کچھ, یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر اور جو دوسرے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, میں آپ بتاؤں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, بار بار کراپ اپ ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ عوام کو لگے کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں, اور کیسے کنفرنٹ کیا جائے اس چیز کو جو بار بار ہو رہی ہے ممالک کے اوپر. سمپل لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے, مذہبی ایشو ہے, بڑا ایکسپلوسیو ہے. فوری طور پہ جو ٹاپ علماء ہیں ملک کے ان کو انگیج کرنا چاہیے, اور ان کے ذریعے اس مسئلے کو, اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. ہم رابطے میں ہیں, ہم جتنے بھی علماء ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے, دیکھیں اب پولیس یا جو بھی
لوگ ہوتے ہیں جو کہ لینڈوں کو مینٹین کرتے ہیں, ان کی جانے وہ شہید ہوئے ہیں. بالکل بالکل وہ یہ دس از لاحق مطلب ہے کہ آپ ٹھنڈے طریقے سے, انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ ٹھنڈے طریقے سے اس کو حل کریں. ٹھنڈے طریقے سے, لیکن یو نو جب آپ یہ بھی فواد بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی بالکل جب تک گرفتاریاں نہیں ہوں گی, یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے, اس وقت تک مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس میں 100% یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ that's what information minister is saying, na, he's no, but information, no, he's so, and that is the position which matters. It does not matter what I am saying right here. What the matters is that what policy that the government is following, and I as a member of the cabinet stand by it. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ we'll take them on. میرا خیال ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گورنمنٹ ریٹ کا قائم کرنا ہے اس کے لیے وٹ ایور اٹ ٹیکس. دیکھیں میرا خیال ہے کہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. آپ جب اسی کے بعد شیخ رشید صاحب کی جب آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے والی باتوں پہ اوپر جو انہوں نے 2-3 دن پہلے, اس پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں.